اچھا، اور یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اور نیچرلی بہت خوفناک پریشر تھا اس وقت کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ، اور بعض لوگوں کی وضاحتیں بھی جو ہیں بڑی وہ ہارٹ رینڈنگ ہیں. تو کیا فواد چودھری صاحب ہوں یا یہ باقی لوگ ہوں، ان کے لیے بھی آپ کے دروازے یا خان صاحب کی طرف سے کوئی آیا ہے اشارہ کہ ان کو بھی ایمبریس کیا جائے گا دوبارہ؟ دیکھیے یہ انتہائی ٹرکی معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں خان صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ میں طے کروں گا، اور میں جب آزاد ہوں گا، باہر آؤں گا، تو اس کے بعد ہم اس کے سلسلے میں بات کریں گے. اور یہی ان کا ایکسکلوسو پریروگیٹو ہے خان صاحب کا کہ وہ کسی کو واپس لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس سے بھی گزریں گے، وہ اپنے جو سینئر لیڈران ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ان کی آراء بھی لیں گے، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ کسی کو لینا ہے یا نہیں لینا. یہ اس وقت جو ہے معاملہ جو ہے وہ ابھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی خان صاحب جب عنقریب جیل سے باہر آئیں گے تو اس کے بعد اس کو ٹیکل کیا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، کیا فیصلہ ہونا ہے، کسی کو لینا ہے کہ نہیں لینا، لینا ہے اگر تو کس کو لینا ہے، کس کو نہیں لینا. یہ تمام فیصلے جو ہیں اس کا کلیتاً دار و مدار جو ہے وہ خان صاحب کے پریروگیٹو کے اوپر ہے، وہی آئیں گے اور وہی فیصلہ کریں گے. جی اچھا رؤوف حسن صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو یعنی جو یہ جے یو آئی کے ساتھ جو آپ کی گفتگو چل رہی ہے، تو اس میں جے یو آئی تو اس کی لیجیٹمیسی کو آپ بھی نہیں مانتے، لیکن آپ اسمبلی میں ظاہر ہے ان پروٹیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب ہمیں الیکشن چاہیے، فیئر الیکشن چاہیے، تو اور یہ اس حکومت کو اس کو چلتا کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کا اور ان کا موقف ایک ہے، اور اس حوالے سے بھی کیا بات ہو رہی ہے جے یو آئی سے؟ دیکھیے یہ جو حکومت ہے، جو سو کالڈ حکومت ہے، بیسیکلی اس کی کوئی پولیٹیکل فاؤنڈیشنز موجود نہیں ہے. یہ فارم 47 کی پیدا کردہ حکومت ہے جو کہ جعلی حکومت ہے، اور اپنے تئیں یہ کچھ کر بھی نہیں سکتی. ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی تنابیں کہیں اور ہیں، وہاں سے کھینچی جا رہی ہیں. یہ تو بونوں کی طرح ڈانس کر رہے ہیں، ناچتے ہیں اور ان تنابوں کو کھینچے جانے کے اوپر اور لوز کیے جانے کے اوپر. تو یہ تو مطلب ان کے بارے میں تو بات کرنا جو ہے وہ بھی وقت کا ضیاع ہے. یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں جی، میرا خیال ہے کہ یہ طے کر لیا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ جو باتیں ہیں وہ ہمارے اور جے یو آئی کے اتحاد کی راہ میں حائل ہوں گی، کیونکہ بلک آف دی ایشوز جو ہیں وہ آلریڈی سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. اب جو چھوٹے موٹے رہ گئے ہیں جو مطلب فنش کرنے کے لیے سارے کو، وہ اس سا مرحلے سے گزر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو کہ وہ میرا خیال ہے کہ بہت جلد ہم اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے، اور پھر اس کو ہم ڈیفینیٹلی پبلک ڈومین میں لے آئیں گے اور اناؤنس کر دیں گے کہ کیا وہ ٹرمز ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، اف ایٹ آل اینی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر اٹیچڈ ٹو دیٹ ایگریمنٹ. لیکن یہ عنقریب امید کی جا رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا. جی اچھا رؤوف صاحب، میں نے ابھی آپ کی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا کہ جو پنجاب میں بھی قانون کل پاس ہوا، وفاق میں بھی پاس کیا جا رہا ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ نے کہا تو ہے کہ جی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں جو صحافتی تنظیمیں ہیں، آپ بات کریں گے، تو کیا ان قوانین کو آپ صحافتی تنظیمیں تو کریں گی، مگر کیا آپ بھی انہیں چیلنج کریں گے کورٹ آف لاء میں یا اسمبلی میں؟ تو آپ رجسٹ کر ہی رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ ڈیفیمیشن کا قانون بنا رہے ہیں جی. یہ پاکستان میں جو بچی کچی چند آزاد آوازیں ہیں ان کو بھی سلب کرنے کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی گھناؤنا فیل ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. اور اس کو بغیر کسی لیجسلیٹو پروسیسز جو ہوتے ہیں ان سے گزرے بغیر جو ہیں اس کو رف شاٹ کیا گیا ہے پروونشل اسمبلی پنجاب سے. تو ہم نے تو کل ہی پوزیشن لی تھی، بلکہ کل سے پہلے بھی پوزیشن ہم لے چکے ہوئے تھے کہ ہم اس قسم کا کوئی بھی لاء جو کہ کانسٹیٹیوشن جو کہ آئین کی جو انشرائننگ پرنسپلز ہیں، جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم رائٹ ٹو اسپیچ اینڈ آل دیٹ، اس کی وائلیشن میں ہے، اس کو ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپوز کریں گے، اور ہم بالکل وہ کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں. اس سلسلے میں میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں آفر کی ہے صحافتی تنظیموں کو کہ اگر وہ ہمارے ساتھ مل کے کسی قسم کا کوئی کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے. یہ ایک کالا قانون
قانون ہے, یہ کالے سے بھی زیادہ کالا قانون ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ پاکستان میں لاگو نہ ہو سکے. لیکن اس کے لیے صحافتی تنظیموں کا کھڑا ہونا, پورے جرنلسٹ کمیونٹی کا کھڑا ہونا جو وہ اشد ضروری ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ آپ کی آواز ہے جو کہ سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آبویسلی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر بھی ہوگا, لیکن جو پرائمری ٹارگٹ ہیں, جو پرنسپل ٹارگٹ ہے, وہ پاکستان کی میڈیا ہے, پاکستان کی جرنلزم انڈسٹری ہے. تو آئی تھنک کہ یہ وقت ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور آواز بلند کریں, اور اپنی آزادی جو ہے جس کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہر صورت میں اس کوشش کو ناکام بنائیں. رؤف صاحب, کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی محاذ پر بھی کچھ گینز نظر آتے ہیں. آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیس جو ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بدلے ہوئے عہد اور بدلی ہوئی یعنی ایک جوڈیشل فضا میں ہیں؟ دیکھیے, میں نے کچھ دن پہلے لاسٹ فرائیڈے کو میرا آرٹیکل آتا ہے, تو اس میں ہم نے جو میرا تھا اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا سائلنٹ ریولوشن, خاموش انقلاب. اور یہ خاموش انقلاب جو ہے یہ جوڈیشری کے اندر جو چینج آئی ہے, جو اویئرنیس آئی ہے, اور جو ایفرٹ ہو رہی ہے کہ جوڈیشری کی آواز جو ہے, جو کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم جوڈیشری کی اسٹرگل میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہماری جو کنٹینشن ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ جوڈیشری جو ہے, پاکستان کی عدلیہ جو ہے, وہ پاکستان کے 3 امپورٹنٹ پلرز میں سے پاسبلی سب سے امپورٹنٹ پلر ہے, کیونکہ وہ جسٹس پرووائڈ کرتی ہے. اور کوئی معاشرہ جو ہے, کوئی ریاست جو ہے, وہ انصاف کی پروویژن کے بغیر مطلب آگے بڑھنے کی تو بات آپ چھوڑیے, وہ قائم بھی نہیں رہ سکتی. انفارچونیٹلی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہاں کبھی بھی انصاف کو پنپنے نہیں دیا گیا, یہاں کبھی بھی انصاف کی روٹس جو ہیں, جڑیں جو ہیں, ان کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. تو آج جب کہ عدلیہ کے اندر سے یہ آوازیں, جن کو وائسز آف کانشنس میں کہوں گا, ضمیر کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں, تو ہم پر یہ لازم ہے, ہم تمام لوگوں کو جو کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان آوازوں کو, ان کو سپورٹ کریں, ان آوازوں کو اسٹرینتھن کریں, اور ان آوازوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ آگے بڑھیں. اور یہ تمام جوڈیشری جو ہے وہ ایک آزاد ادارے کے طور کے اوپر, ریاست کے ایک آزاد ستون کے طور کے اوپر, وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے, اپنا آئینی جو رول ہے, اس کو ادا کرے. پاکستان کے عوام کو اور جو بھی سائلین آتے ہیں وہاں, ان کو انصاف کا فوری جو ہے پروویژن جو ہے نا وہ کی جائے. تو ایک بہت خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے, ایک ہارٹ وارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور آج کی پریس کانفرنس میں میں نے اس سلسلے میں بھی بات کی اور کہا ہے کہ جی ہم کلیتاً اپنا جو ویٹ ہے وہ عدلیہ کے ترازو میں ڈالتے ہیں, اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عدلیہ کی ہر اس کوشش کو جس میں وہ اپنے انصاف کے تقاضوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے, اور اپنی آزادی جو ہے اس کو ریٹریٹ کریں گے. ہم ان تمام کوششوں میں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہر صورت میں, ہر شکل میں. جیسا بھی وہ ہم سے سپورٹ چاہے گی, ہم وہ سپورٹ ان کو پرووائڈ کریں گے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم کا ایک ایونٹ ہے, جس میں کہ ججز کو آزاد کرنے کی جو آواز ہے وہ ججز خود بلند کر رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی اہم یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کو ہمیں سب کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, پاکستان کے عوام کو بھی اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور میں تمام اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے پاکستان کی جینوئن آزادی کے لیے, پاکستان کی اصل آزادی کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے وہ تمام انکمبرنسز سے, وہ ان تمام پریشر سے, ان تمام انٹیمیڈیٹری ٹیکٹکس سے آزاد کرنے کی جو کوشش ہے, اس میں ان کا پورا ساتھ دیں. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے مرکزی رہنما پی ٹی آئی. بہت سی باتیں ہوئیں, گویا کوئی اتحاد بھی بن رہا ہے پی ٹی آئی کا. جے یو آئی کا تو انہوں نے ذکر کیا, مگر کچھ بتا رہے ہیں اور بھی پارٹیاں ہیں, مگر ایکسکلوڈ کیا انہوں نے پی 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 اور پی ایم ایل این سے کسی قسم کی گفتگو یا اتحاد کے ضمن میں.